لاہور سے بھائی علی حیدر بٹ صاحب نے سوال لکھا ہے۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب، ہم آپ سے ووٹ کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ آج کل الیکشن کی آمد ہے۔ امیدوار اپنے ووٹ بڑھانے کے لیے گھر گھر جاتے ہیں اور بندے بندے کو جا کر ملتے ہیں اور وعدہ لیتے ہیں کہ ووٹ ہمیں ڈالا جائے۔ میں آپ سے شرعی نقطہ نظر سے ووٹ کی حیثیت اور ضرورت کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ برائے مہربانی شریعت کی روح سے بتائیں کہ ووٹ ڈالیں یا نہیں۔ اگر ووٹ ڈالیں تو کس چیز کو مد نظر رکھیں؟ اگر ہمارے پاس کوئی ہمارا دوست کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ آ جاتا ہے تو کیا دوست کا لحاظ رکھتے ہوئے حامی بھرنی چاہیے یا نہیں؟ گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو اس الیکشن سے پہلے جواب دے دیجیے گا، تاکہ میری طرح اور بھی بہت سے لوگوں کی رہنمائی ہو جائے۔ علی حیدر۔ جی میرے محترم بھائی، ووٹ ڈالنا چاہیے یا نہیں، اس بات کو جاننے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ووٹ ہے کیا شے۔ شرعی نقطہ نظر سے ووٹ کی حیثیت کیا ہے، ووٹ کیا شے ہے؟ تو میرے محترم بھائی، ووٹ ایک گواہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ووٹ ایک گواہی ہے۔ جب میں ووٹ ڈالتا ہوں تو اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس بندے کو میں ووٹ ڈال رہا ہوں یہ دیندار آدمی ہے، دیانتدار آدمی ہے، یہ ملک و ملت کے فائدے کے لیے ہے، یہ اپنا نفع نہیں سوچے گا، اپنا فائدہ نہیں دیکھے گا، قوم و ملت کا فائدہ دیکھے گا، ملک کے بقا کے لیے آیا ہے، ملک کی ترقی کے لیے آیا ہے، ملک میں دینداری کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہے، ملک میں معیشت کو بڑھانے کے لیے آیا ہے، ملک کی ترقی کے لیے آیا ہے۔ اس بات کی گواہی ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ جو بندہ زید ہے یہ ایسا آدمی ہے جو ملک و ملت کے لیے بہتر ہے، ملک و ملت کا فائدہ کرے گا، یہ اپنے نفع سے زیادہ ملک و ملت کا نفع کرے گا۔ تو میرے محترم بھائی، اگر آپ کے سامنے ایسا شخص ہو جو دیندار بھی ہو اور ملک کے لیے فائدہ مند بھی ہو اور ملک کی ترقی کا باعث بننے والا ہو تو ایسے شخص کو ووٹ ضرور دینا چاہیے۔ وہ پھر ایسی صورت میں ووٹ اس کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے۔ لیکن اگر سامنے والا بندہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چور ہے، لٹیرا ہے، یہ دیانتداری سے کام نہیں لے گا، بد دیانتی کرے گا، یہ دغا بازی کرے گا، یہ ملک و ملت کے لیے نقصان دہ ہے، ایسے شخص کو شرعاً ووٹ دینا ہی جائز نہیں ہے۔ یہ آپ ووٹ ایک ایسی مثال سمجھیں کہ ووٹ وہ گواہی ہے کہ ایک بندہ ڈاکو ہے، آپ نے دیکھا کہ اس نے ڈکیتی کی ہے اور ناحق قتل کیا ہے، پھر قاضی آپ سے پوچھتا ہے بتاؤ کہ اس بندے نے چوری کی ہے یا نہیں، ڈکیتی کی ہے یا نہیں، آپ نے دیکھی ہے، آپ کو اختیار بھی ہے، اگر آپ اس کے بارے میں گواہی دیں گے تو آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ اس سب کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ اس نے چوری نہیں کی بلکہ تو نیک اور دیندار آدمی ہے، تو آپ بھی اس کے برابر کے شریک ہو گئے، آپ اس گناہ میں برابر کے شریک ہو گئے۔ تو میرے محترم بھائی، جب آپ کو پتہ ہے کہ چوری کرنے والا کوئی اور ہے اور الزام ایک اور آدمی پر لگ گیا، آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ چور نہیں ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے چوری کرتے ہوئے کسی اور کو دیکھا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے حق میں گواہی دیں کہ یہ چور نہیں ہے، میں نے خود دیکھا ہے، چوری کسی اور نے کی تھی، وہ کوئی اور چور تھا۔ تو میرے محترم بھائی، ووٹ ڈالنے سے پہلے ہم نے اس شخص کو دیکھنا ہے جس کو ووٹ ڈالنا ہے کہ وہ شخص کیسا ہے۔ اگر تو وہ شخص دیندار ہے، ملک کی ترقی کے لیے ہے، ملک و ملت کا فائدہ کرتا ہے، ملک و ملت کے فائدے کے لیے ہے، ملک کی ترقی کا باعث بننے والا ہے، تو ضرور ووٹ دیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ووٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا سوال، آپ نے یہ کہا کہ آپ کے سامنے کوئی آپ کا دوست آپ کے پاس کسی کینڈیڈیٹ کو لے کے آ جاتا ہے کہ اس کو ووٹ دیں تو کیا کیا جائے؟ تو یہاں دیکھیں، جو گواہی ہوتی ہے نا وہ کسی کے کہنے سے نہیں دی جاتی،
پھر تو جھوٹی گواہی ہو جائے گی کہ آپ اپنے تائیں نیک اور دیانتدار کسی اور کو سمجھ رہے ہیں، حق کسی اور کی گواہی کا سمجھ رہے ہیں اور دے کسی اور کو رہے ہیں۔ یہ تو آپ خود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک غلط بات ہے۔ اگر جس کینڈیڈیٹ کو آپ کے پاس لایا گیا ہے وہ اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کو ووٹ دیا جائے، تو بالکل آپ اپنے دوست کا بھی لحاظ رکھیں، ووٹ بھی دیں، ٹھیک ہے، لیکن شرائط وہی ہوں گی جو میں نے پہلے عرض کر دی ہیں۔ اگر ان شرائط کے خلاف ہے تو پھر اپنے دوست کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔ جہاں پھر ایسی بات آ جاتی ہے پھر دوستوں کا اس بات میں لحاظ نہیں رکھا جاتا، دوست چھوڑ کر ماں باپ کا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ جب دینداری کی بات آتی ہے تو پھر دین سب سے پہلے ہے، باقی دوستیاں رشتہ داریاں سب کچھ بعد میں ہے، دین سب سے پہلے ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی دوست لے کر آ رہا ہے اور آپ سے وہ ہاں بھی کلوانا چاہ رہا ہے تو حکمت بصیرت سے چل جائیں، کسی ایسا کوئی راہ اختیار کر جائیں کہ جھوٹ بھی نہ بنے اور بات بھی ہو جائے، کوئی اس طرح کی بات کر لی جائے۔ لیکن کسی ظالم کے سامنے کسی اپنے دوست کا لحاظ رکھتے ہوئے ظالم کا ساتھ دینے کا وعدہ، یہ بھی ناجائز عمل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص ظالم ہے، یہ چور ہے، لٹیرا ہے، اور میرا دوست اس کو ساتھ لے کر میرے پاس آ گیا ہے، آپ اپنے دوست کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چور لٹیرے کو اس کا ساتھ دیں گے، تو یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ اس لیے اگر تو کوئی نیک آدمی آیا ہے، ایسا بندہ آیا ہے جس کو ووٹ دینا بنتا تھا، تو اپنے دوست کا لحاظ رکھنا چاہیے، اپنے دوست کی بات ماننی چاہیے، دوستی بھی رہ جائے گی اور ووٹ تو دینا ہی تھا تو ووٹ بھی آپ کا ہو جائے گا، گواہی بھی آپ کی ہو جائے گی، اور اگر ایسا بندہ ہے جو نیک ہے تو گواہی دینے کا ثواب بھی ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے جیسا میں نے پہلے عرض کیا تو پھر دوست کا کوئی پاس لحاظ رکھنا یہ درست نہیں ہے، پھر ووٹ ڈالنا ہی جائز نہیں ہے۔ ہمارے دیکھنے میں یوں آیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یوں سمجھنے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ بہت قلیل لوگ ہیں جو مستحق ہیں اس بات کے جن کو ووٹ دیا جائے۔ اگر ایسے شخص ہیں جو مستحق ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ووٹ دینا بھی باعث برکت ہوگا، باعث ثواب ہوگا، نیک کام ہوگا، پھر آپ کا ووٹ دینا بھی اچھا ہوگا۔ اگر نہیں تو پھر یہ یاد رکھ لیں کہ آپ کو اگر پتہ بھی تھا کہ یہ چور لٹیرا ہے، پھر آپ نے گواہی دی اور اس نے ویسے ہی چوریاں کی، ڈکیتیاں کی، ملک و ملت کو نوچ ڈالا، تو اس کے گناہ میں برابر کے شریک آپ بھی ہوں گے، آپ بھی برابر کے گناہ گار ہوں گے۔ کرے گا کوئی اور بھرے گا کوئی، یہ بھی یاد رکھ لینا۔